स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सबक नंबर 5 शोरतयाम और बकाया दवाम का तजुर्बा, जिसके मुसन्निफ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन अज़हर, इस चैप्टर का चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले के 3 लेक्चर में हम मुख्तलिफ तारीखी शख्सियात के बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने कोशिश की है कि हर एक शख्सियत के बारे में उसका मुख्तसर सा तारुफ भी आपके सामने रखा जाए। आज के चैप्टर में चंगेज़ खान का जिक्र है कि बहुत से अशख़ास के बाद इसी अरसे में चंगेज़ खान आया। इसके लिए गो उलमा और शुहरा में से कोई आगे ना बढ़ा, यानी इसके इस्तक़बाल करने के लिए ना तो कोई उलमा आगे बढ़े और ना ही शुहरा आगे बढ़े, बल्कि जब अंदर लाए, इसे जब शोरतयाम और बकाया दवाम के दरबार में लाए गए तो ख़ानदानी बादशाहों ने इसे चश्मे अकालत से देखकर तबस्सुम किया। वो बादशाह जो नस्ल दर नस्ल एक के बाद दूसरे तख्त पर विराजमान रहे, उन ख़ानदानी बादशाहों ने, उन नस्ली बादशाहों ने इसे नफरत की निगाह से, चश्मे अकालत नफरत की निगाह से देखकर मुस्कुराए कि ये बादशाह तो हो नहीं सकता, इसका कोई ख़ानदानी हसब नसब नहीं है। अलबत्ता मुअर्रिखों के घरों ने बड़े धूमधाम की, बड़ा शोर शराबा किया मुअर्रिखों के घरों में, तारीखदानों के घरों में। जब किसी की ज़बान से नसब नामे का लफ्ज़ निकला तो इसने फौरन शमशीर जोहरदार सनद के तौर पर पेश की, जिस पर खूनी हरफों से रकम था, सुल्तानत में मीरास नहीं चलती। अब पहली बात तो यह कि दरबारियों ने इसे अकालत की नज़र से देखा, मुअर्रिखों ने धूमधाम की, शोर शराबा किया। जब दरबार में बैठे किसी शख्स की ज़बान से नसब नामे का लफ्ज़ निकला कि चंगेज़ खान का ताल्लुक बादशाहों के किस खानदान के साथ है, नसब नामे का मतलब खानदानी ताल्लुक, इसका ताल्लुक बादशाहों के किस खानदान के साथ है, तो इसने फौरन एक तलवार निकाली। जोहरदार का मतलब जिसके दस्ते पर कीमती मोती लगे हुए थे, सबूत के तौर पर पेश की, सनद बिन सबूत के तौर पर पेश की, और इस तलवार पर खूनी हरफों से रकम था, क्योंकि चंगेज़ खान ने बहुत ज्यादा खून बहाया। यहाँ ये ओरिजिनल नहीं है कि वाकई खून से लिखा था, सुल्तानत में मीरास नहीं चलती, कि अमूमन मीरास वालिद की तरफ से बच जाने वाली, रह जाने वाली या दी जाने वाली वरासत को कहते हैं, और चंगेज़ खान जी कहते हैं कि सुल्तानत में मीरास नहीं चलती। अमूमन तो ऐसा है कि बाप के इंतकाल के बाद उसकी माल दौलत, उसका असबाब उसके औलाद को मिलता है, लेकिन बादशाह में ऐसा नहीं है। अगर बादशाह का बेटा वरासत के तौर पर बाप की सुल्तानत के तौर को अपनी सुल्तानत बनाता है, उस पर तख्त नशीन होता है, अगर वो उस हुकूमत को संभालने का एहल नहीं है तो कोई भी ताकत के जोर पर उससे वो इक़्तिदार छीन सकता है। चंगेज़ खान यही बात कहना चाहते हैं, क्योंकि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके पास ताकत है वो बज़ोर शमशीर, बज़ोर ताकत उससे इक़्तिदार छीन सकता है। यही बात कहना चाहता है चंगेज़ खान की सुल्तानत में मीरास नहीं चलती, यानी मेरा अगर ताल्लुक बादशाहों के खानदान के साथ नहीं है, लेकिन मैंने बज़ोर शमशीर, मैंने ताकत के जोर पर वरासत शुदा सुल्तानतों को अपने कब्जे में लिया, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो वरासत में जो सुल्तानत मिले वो हमेशा आपकी होगी, बल्कि ताकत के जोर पर कोई भी आपसे वो सुल्तानत छीन सकता है। चंगेज़ खान ने ऐसा किया, इसलिए ये बात कहता है कि सुल्तानत में मीरास नहीं चलती। उलमा ने शोर मचाया, उलमा इकराम ने शोर मचाया कि जिसके कपड़ों से लहू की बू आए वो कसाब है, कि चंगेज़ खान ने लोगों का बेदर्दी से कत्ल किया और 84 लाख लोगों का कातिल है, और इसके कपड़ों से लहू की बू आती है, इसलिए ये बादशाह तो नहीं हो सकता, हाँ कसाब जरूर हो सकता है, और बादशाहों में इसका काम नहीं, इसे बादशाहों वाली हिस्से में ना बिठाया जाए। शुहरा ने कहा कि जिस तस्वीर के रंग में हमारे कलम या मुसव्वराने तसनीफ की तहरीर ने रंगे बका न डाला हो, इसे दरबार में न आने दिया जाए। शुहरा ने कहा कि जिसकी तस्वीर के रंग में, चंगेज़ खान की तस्वीर के रंग, चंगेज़ खान की हिस्ट्री के बारे में हमारे कलम या हमारे मुसव्वराने तसनीफ, मुसव्वरान ने तसनीफ का मतलब तसनीफ करने वाले, लिखने वाले अदीब की तहरीर में या न
اس کی بادشاہت کے بارے میں ایسا نہیں کہتے کہ وہ ایک اچھا بادشاہ رہا تھا، اس لیے ان کی تحریر میں کوئی رنگ بقا نہیں، ہمیشہ کا رہنے والا رنگ نہیں ہے، اس لیے اس بندے کو دربار میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس بات پر اس نے بھی تعامل کیا اور متاسف معلوم ہوتا تھا، اس نے بھی جھجک محسوس کی، شرم محسوس کیا اور حیران معلوم ہوتا تھا۔ تعامل کا مطلب جھجک، شرم، متاسف کا مطلب حیران۔ اس وقت عاطف نے آواز دی، عاطف میں ایک غیب سے آواز آئی، اس وقت عاطف نے آواز دی کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کو جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ کہ ایک غیبی آواز آئی اور اس آواز نے مخاطب کیا چنگیز خان کو کہ اے چنگیز، تو نے جس طرح اپنی تلوار کے زور پر قوموں کو خون بہایا، قوموں کو خون میں نلایا، اگر تو علوم و فنون، اگر وہ تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرتا، علوم و فنون کا بھی خیال کرتا، تو آج قوم کی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا، قوم تیری ہمدردی کرتی۔ اتنے میں چند مورخ آگے بڑھے، تاریخ دان آگے بڑھے، انہوں نے کچھ وقت دکھائے، کچھ پیجز دکھائے کہ اس میں تورا چنگیز خان یعنی اس کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے۔ تورا چنگیز خانی، چنگیز خان کے قوانین کی ایک کتاب کا نام ہے، جس میں آغاز یہ ہے کہ آسمان پہ اللہ کی حکومت اور زمین پہ چنگیز خان کی حکومت ہے۔ تو کچھ مورخ وہ پیج لائے کہ لیکن اس نے علوم و فنون کی طرف بھی کام کیا، یہ تورا چنگیز خان ہے، یہ اس کے اندر اس کے ملکی کا انتظام کے قواعد لکھے، قواعد کا مطلب قانون، ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے قوانین لکھے۔ یعنی ایک ثبوت لے کے آئے مورخ، اور شروع میں بھی مورخین نے حمایت کی تھی چنگیز خان کے دربار میں آنے کے، آخر قرار پایا کہ اسے دربار میں جگہ دو، چلو اسے آنے دو۔ ان اوراق کی وجہ سے، اس ایک چھوٹی سی کتاب کی وجہ سے، تورا چنگیز خان کی وجہ سے اسے دربار میں آنے دو، مگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے دو اور ایک سیاہی کا داغ لگا دو کہ یہ جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، یہ ساری کی ساری خون سے رنگین ہے، اور جو علمی اور ادبی کام ہے وہ ایک سیاہی کے داغ کے برابر ہے۔ یعنی انتہائی مختصر علمی اور ادبی کام ہے، باقی ساری اس کی ہسٹری جو ہے وہ خون سے رنگین ہے۔ یہ تھا چنگیز خان۔ تھوڑا سا چنگیز خان کا تعارف۔ چنگیز خان، ان کا اصل نام تموجن تھا، 1162 میں دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ منگول سردار خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے نام کا مطلب ہے آئرن ورکر، یعنی لوہے کا کام کرنے والا۔ 13 سال کی عمر میں آپ کے والد نے آپ کی شادی کر دی اور آپ شروع ہی سے شاہانہ مزاج کے مالک تھے اور اپنی لیاقت کی بنا پر جلد ہی تخت سنبھال لیا۔ چنگیز خان نے چین پر 3 حملے کیے اور وہاں کی ریاستوں پر قابض ہو گیا۔ وہ بہت ظالم اور جابر حکمران تھا، تقریباً 84 لاکھ لوگوں کا قاتل تھا اور کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا۔ 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران 65 سال کی عمر میں چنگیز خان کا انتقال ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک جوان اسی شکو و شان کا اور آیا کہ اسی شان و شوکت، جس طرح کی شان و شوکت چنگیز خان کی ہے، اسی شان و شوکت، اسی روب و دبدبے والا ایک نوجوان اور آیا اور اس کا نام علاقو خان تھا۔ اس کے لیے چند علماء نے بھی مورخوں کا ساتھ دیا۔ چنگیز خان کے لیے صرف مورخوں نے دھوم دھام کی، یہاں چند علماء نے بھی مورخین کا ساتھ دیا۔ جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا چاہتا تھا کہ اس کے اندر آنے پر بھی شور شرابہ ہوا، مگر ایک مرد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ علاقو خان کو ایک بوڑھا شخص ہاتھ پکڑ کے آگے لے گیا۔ اب یہ بوڑھا شخص کیسا تھا؟ جس کی وضع متشرف عالموں کی تھی، لیکن کمر میں ایک طرف استرلاب اور دوسری طرف کچھ اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھی۔ یہ جو بزرگ تھا، اس کی شکل و صورت متشرف میں
شریعت کی پابندی کرنے والے عالموں جیسی اس کی ظاہری حالت تھی۔ کمر میں ایک طرف استرلاب کا مطلب ہے ایک آلہ جس سے ستاروں کا مقام اور فاصلہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف اقلیدس کی شکلیں لگتی تھی۔ ویسے اقلیدس یونان کے ایک عالم ہیں جنہوں نے جیومیٹری میں بہت عام کام کیا۔ یہاں اقلیدس کی شکلیں مراد ہم لیں گے کہ جیومیٹری کی کچھ شکلیں لٹکتی تھی۔ بغل میں فلسفہ اور حکمت کے چند اجزاء تھے۔ فلسفہ اور حکمت کی دانائی کے چند اجزاء تھے، کچھ کاغذ کے ٹکڑے تھے جن پہ فلسفہ اور حکمت کے کچھ اصول درج تھے۔ اس کا نام محقق توسی تھا۔ یہ جو بابا تھے، جو بزرگ تھے، جو علاقہ خان کا ہاتھ پکڑ کے آگے لائے، یہ تھے محقق توسی۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا، محقق توسی کو دیکھ کے کوئی بول نہ سکا، کوئی جرأت نہ کر سکا کہ علاقہ خان کو دربار میں نہ کیا جائے۔ اس سے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی۔ کس کو؟ علاقہ خان کو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی۔ محقق کو شیخ ابو علی سینا نے یہ کہہ کر اپنے پاس بٹھا دیا، اور محقق کو شیخ ابو علی سینا جو آلریڈی دربار میں براجمان تھے، انہوں نے یہ کہہ کر آپ نے پاس بٹھا دیا کہ آپ نے میری کلائے شہرت میں بقائے دوام کے آبدار موتی ٹانگ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری کلا کا مطلب پگڑی، کہ آپ نے میری شہرت کی پگڑی میں بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی کے آبدار ان چمکدار موتی ٹانگ کے پروئے، اس لیے اس بات پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا دو شخصیات کا ذکر ہے، ایک علاقہ خان اور دوسرا محقق توسی۔ مختصر سا تعارف۔ علاقہ خان کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے 1217 سے 1265، اور آپ نے 1256 سے 1265 تک اپنے انتقال کے وقت تک حکومت کی۔ علاقہ خان کے والد کا نام طلوئی خان تھا، اور وہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ آپ کی والدہ ایرانی شہزادی تھی، اور اسے منقول سیاست میں بڑا مقام حاصل تھا۔ علاقہ خان عیسائیت کے حامی تھے۔ علاقہ خان نے 1253 میں ایک بڑی فوج کے ساتھ منگولیا کو چھوڑا، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، اور آخری عباسی خلیفہ کو شکست دی۔ چنگیز خان اور علاقہ خان کے بارے میں بہت کچھ کہا جائے پھر بھی کم ہے، لیکن یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسری شخصیتیں شیخ نصیر الدین توسی۔ شیخ نصیر الدین توسی 597 ہجری کو ایران کے شہر توس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد بن حسن تھا۔ مذہباً شیخ توسی شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی وفات 672 ہجری میں ہوئی۔ توسی شیعہ فرقہ کے بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے شاعر، فلسفی، سیاستدان، ریاضی دان، ماہر جغرافیہ، ماہر طب، ماہر کیمیا اور ماہر حیاتیات بھی تھے۔ آپ نے گلیلیو سے پہلے کہا تھا کہ زمین ایک خاص دائرے میں گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈالٹن سے 600 سال پہلے ایولیوشن بائی نیچرل سیکشن کا نظریہ پیش کیا۔ آپ کی پیدائش سے 400 سال پہلے لا آف کنزرویشن آف ماس پیش کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا خیمہ ایک ملر، پنچکی والے کے گھر کے پاس لگایا۔ ملر نے ان سے کہا کہ آج رات کو بارش ہوگی، لیکن شیخ نے کہا میرے حساب کے مطابق آج بارش نہیں ہوگی۔ آدھی رات کو جب بارش شروع ہوئی تو شیخ نے ملر سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج بارش ہوگی؟ ملر نے جواب دیا جب بارش ہونی ہوتی ہے تو میرا وفادار طوطا اندر آ کر سوتا ہے، اور اگر نہیں تو یہ باہر سوتا ہے، اور آج یہ اندر آ کر سویا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج بارش ہونی ہے۔ توسی اپنی طرف ہنس کر بولا کہ اے توسی، تو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا اور دانشور سمجھتا تھا، لیکن ملت کا کتا بھی موسم کی پیشن گوئی تم سے اچھی طرح کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امیر تیمور کی نوبت آئی۔ امیر تیمور کی نوبت 3 بار ہی آئی۔ بہت سے مورخوں نے اس کے لانے کی التجا کی، بہت سے مورخین نے درخواست کی کہ ہاں اسے لایا جائے، مگر وہ سب کو دروازے پر چھوڑ گیا اور اپنا آپ راہبر ہوا،
مورخ تھا، رستہ جانتا تھا اور اپنا مقام جانتا تھا، اپنا مقام بھی پہچانتا تھا۔ لنگڑاتا ہوا گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ۔ امیر تیمور تاریخ میں افضال و جابر حکمران کے طور پر مشہور ہے۔ 9 اپریل 1336 کو موجودہ ازبکستان سے 50 میل دور سمرقند کے علاقے کیش میں پیدا ہوئے اور 18 فروری 1405 میں وفات پائے۔ آپ کے والد ترکئی برلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو منگول قبیلہ کی ایک شاخ تھی۔ مذہب کے لحاظ سے امیر تیمور مسلمان تھا، لیکن کسی حد تک وہ چنگیز خان کے نقش قدم پر چلا۔ تاریخ میں امیر تیمور لنگڑا ہونے کی وجہ سے تیمور لنگ کے نام سے مشہور تھا۔ امیر تیمور نے ترکمانستان، ازبکستان، خراسان، ایران اور ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ اپنے آپ کو چغتائی کہلانا پسند کرتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھا بلکہ فن تعمیر کا بھی بڑا شوقین اور ماہر تھا۔ اس کے دارالحکومت سمرقند میں زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین موجود رہتے تھے اور وہ دنیا بھر سے ایسے ماہرین کو بھاری معاوضہ دے کر اپنی مملکت کے فلاحی کاموں کے لیے بلاتا تھا۔ اسی حال میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آزاد روزہ کرتا، یعنی ظاہری عادت ملکوں جیسی ہے، تو حلق کا لباس برد میں خاکساری کا امامہ اور ایسا ہی لباس آزاد ملنگ ٹائپ لباس خاکساری عاجزی انکساری کی پگڑی سر پر مین عاجزی اور انکساری کا نمونہ آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں۔ تمام علماء و صلحاء، مورخ اور شاعر سر جھکائے انتظار، عالم صلحاء اصلاح کرنے والے، براہ راست پہ لانے والے، غلطیوں کی درستی کرنے والے، مورخ تاریخ دان اور شاعر سر جھکائے ان کے ساتھ دروازے پر آ کر تھے۔ سب نے آگے بڑھنے کو التجا کی، سب نے کہا جی آگے بڑھنے کی درخواست کی، تو انہوں نے کہا معذور رکھو کہ مجھے معاف کرو، میرا ایسے مقدموں میں کیا کام ہے کہ اس طرح کے درباروں میں ایسی محفلوں میں میرا کیا کام ہے۔ اور فی الحقیقت تو وہ معذور رکھے جاتے اور حقیقت میں ان کو معذور رکھا جاتا، اندر نہ بلایا جاتا اگر تمام اہل دربار کا شوق طلب ان کے انکار پر غالب نہ آتا۔ یعنی سارے دربار والے شوقین تھے، اس بات کے خواہشمند تھے کہ یہ بزرگ دربار میں آئیں، تو دربار والوں کا یہ جو شوق تھا، یہ طلب کا جو شوق تھا، یہ ان کے نظام پہ غالب آ گیا، یہ ان کے انکار پہ غالب آ گیا، ان کو مجبوراً دربار میں آنا پڑا۔ وہ اندر آیا، ایک طلسمات کا شیشہ مینائی ان کے ہاتھ میں تھا۔ شیشہ مینائی کا مطلب بوتل اور شراب کی بوتل، ایک جادوئی شراب کی بوتل ان کے ہاتھ میں تھی کہ اس میں سے کسی کو دودھ، کسی کو شربت اور کسی کو شراب شیرازی نظر آتی۔ یہ جادوئی شراب کی بوتل تھی، تو کسی کو اس بوتل میں دودھ، کسی کو شربت اور کسی کو شیراز کی شراب نظر آتی۔ ہر ایک کرسی نشین انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتا، ہر ایک بندہ، ہر ایک وہ فرد جو دربار میں آلریڈی بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کو اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا۔ کرسی نشین بھی کرسی پر بیٹھا ہوا، مگر وہ اپنی وضع کے خلاف سمجھ کر کہیں نہ بیٹھے۔ یہاں وضع کا مطلب عادت، اپنی عادت، اپنی فطرت، اپنی نیچر کے خلاف سمجھ کر کہیں نہیں بیٹھے، فقط اس سرے سے اس سرے تک ایک گردش کی اور چلے گئے۔ دربار میں اس سرے سے اس سرے تک ایک چکر لگایا اور چلے گئے۔ وہ حافظ شیراز تھے اور شیشہ مینائی ان کا دیوان تھا۔ یہ حافظ شیراز تھے اور جو شراب کی بوتل تھی یہ ان کا دیوان تھا۔ دیوان کا مطلب مجموعہ کلام، لیکن دیوان میں عموماً حروف تہجی کی ترتیب سے ساری غزلیں یا نظمیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں، تو دیوان تھا جو فلک مینائی کے دامن سے دامن باندھے تھا۔ مین جو آخرت کے شراب کے، جو اخروی شراب کے دامن سے دامن باندھے تھا، یعنی ان کا دیوان اس قسم کا تھا کہ ہر بندہ اپنی سوچ کے لحاظ سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ کسی زمانے میں ان کا دیوان ان کے مزار پر رکھا جاتا تھا اور لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے دیوان میں سے فال نکالتے تھے۔ ایون کہ لوگ سفر پہ جانے سے پہلے بھی فال نکالتے تھے کہ آیا ان کا یہ سفر فائدہ مند ہوگا، تو تب وہ سفر پر روانہ ہوتے۔ یہ حافظ شیراز تھے۔ تھوڑا سا ان کا تعارف، کیا حافظ شیرازی کا پورا نام خواجہ محمد تھا، شمس الدین لقب تھا، تو اس طرح بن گیا خواجہ شمس الدین محمد حافظ
शिराजी 726 हजरी में पैदा हुए। आप फारसी के मशहूर सूफी शायर थे। आपके वालिद अस्फहान से शिराज तजारत की गरज से आए। आप 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और वालिद की वफात के बाद भाइयों ने वालिद की जमा पूंजी उड़ा दी। वालिद की वफात के बाद जब जमा पूंजी खत्म हो गई तो 2 भाई वापस अस्फहान चले गए और आप अपनी वालिदा के साथ शिराज ही में रहे। मुफलिसी के बायस नान भाई की दुकान पर खमीर गूंदने की मुलाजमत कर ली और फुर्सत के लम्हात में पढ़ते भी थे। नान भाई की तरफ से जो मजदूरी मिलती उसके 3 हिस्से करते, एक वालिदा को, एक उस्ताद को और तीसरा हिस्सा खिरात कर देते। अलहया फिक्का तफसीर का गहरा मुताला किया। इल्म मौसीकी और इल्म हिंसा में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। 4 बादशाहों का ज़माना देखा। जब आपकी शोहरत ईरान से बाहर पहुंची तो दीगर ममालिक के बादशाहों ने भी आपको दावतनामे भेजे और जवाब में आप उनको अपनी खज़ानें भेजे। आपको अपने वतन से गहरी मोहब्बत थी। 791 हिजरी में वफात पाई। लोग और कुर्सी नशीन के मुश्ताक थे। लोग ख्वाहिशमंद थे कि मजीद कुर्सी नशीन आए और कुर्सियों पर बैठे। दूसरे देखा बेशुमार लड़कों का गुल, बेशुमार लड़कों का गुल मचाता चला आता है, शोर मचाता चला आता है। बीच में एक नूरानी पीर, एक पीर मार नूरानी सूरत और लड़कों के गोल में एक बूढ़ा शख्स लेकिन शक्ल सूरत नूरानी चमकदार, जिसकी सफेद दाढ़ी में शगुफ्ता मजाजी ने कंघी की थी। मीन खुश मजाजी से उनकी सफेद दाढ़ी में कंघी की हुई थी। वो खंदा जबीने ने एक तुर्रा सर पर आवेज़ा किया था और इनकी मुस्कुराहट में खंदा जबीने का मतलब दुरानी चमकदार पेशानी मुस्कुराहट भी कह सकते हैं ने एक शमला इनके सर पे लगाया हुआ था। उसके एक हाथ में गुलदस्ता और दूसरे हाथ में एक मेवादार टेनी, मेवादार फलदार टेनी, फलों फूलों से भरी भरी थी, हरी भरी सरसब्ज थी। अगरचे मुख्तलिफ फिरकों के लोग थे जो बाहर इस्तकबाल को खड़े थे इनको वेलकम करने के लिए, मगर उन्हें देखकर सब ने कदम आगे बढ़ाए इनको रिसीव करने के लिए, इनको वेलकम करने के लिए। क्योंकि ऐसा कौन था जो शेख सादी और उनकी गुलस्तान और बोस्तान को न जानता था। 2 किताबों के नाम है, गुलस्तान सादी और बोस्तान सादी। इतना कहकर अपने लड़कों के लश्कर में चले गए। इतनी सी बात कहकर वापस अपने उस लड़कों के गुरों में उस हॉल में चले गए। क्या कहा कि ये दुनिया देखने के लिए है, बरतने के लिए नहीं। ये दुनिया देखने के लिए आरसी है, मिटने वाली है, फना होने वाली है, खत्म होने वाली है। इसे अपने बर्ताव में लाने के लिए नहीं है। ये शेख सादी थे। मुख्तसर सा तारुफ शेख सादी का। शेख शरफुद्दीन हकीकी नाम था और सादी का खदरस था। 606 हिजरी में शिराज में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब तातारी से आए गोभी से निकलकर ईरान की ईंट से ईंट बजा रहे थे। वालिद का ही में वफात पा गए। शिराज में ही अपनी तालीम जारी रखी और फिर बगदाद जाकर अपनी इल्मी प्रयास हो जाए। सियाहत का शौक था। मक्का, मदीना, शाम, फलस्तीन और एशियाई ममालिक की भी सियाहत की। सियाहत के दौरान 14 हज किए। 665 हिजरी में वापस आकर बाकी उम्र एक खानका में बसर की और 691 हिजरी में वफात पाई। तो गुलस्तान सादी जो नज़्मों पर मुश्तमिल है और बोस्तान सादी जो कि हक़ायक़ पर, सच्ची हक़ायक़ पर मुश्तमिल है। दोनों किताबें फारसी में हैं। आप इन 2 किताबों के खालिक थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।